سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 14 سال قید و مشقت، جی ہاں، فیض حمید کو یہ سزا سنائی گئی، لیکن یہ خبر جو ہے کافی دن پہلے گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، اور پاکستان کے ایک صاحب ہیں وہ اس طرف اشارہ بھی کر رہے تھے، وہ بتاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب، کیا میسج دیا جا رہا ہے یہ 14 سال بامشقت قید سزا سنا کے؟ فاروق صاحب، میسج ایک ہی ہے، جو اس وقت سیاسی ماحول بن رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر اس کی طاقتور حلقوں نے ضرورت محسوس کی، اور لیکن آپ دیکھیں تو ملک کے لیے یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ایسی سزا جو ہے وہ اناؤنس کی جاتی، اور لیکن یہ جان کے اس کا انتظار کیا گیا ہے اور اس کو اب اناؤنس کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا فیصلہ پہلے کئی ہفتے پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، جب سماعت ختم ہوئی ہے اس وقت بھی اخباروں میں آ گیا تھا، خصوصاً وہ جو ٹاک شاپ پروگراموں سے بتا دیا گیا کہ جی آج ان کی سماعت جو ہے مکمل ہو گئی ہے، صرف فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد اثرات جو ہے وہ منفی اثرات زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں، اگر اس فیصلے کا اگر آپ جائزہ لیں تو 4 الزامات لگائے گئے ہیں، وہ ہر آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ان حالات سے گزرتا ہے۔ زیادہ تو اس میں یہی ہے کہ جی آپ نے سیاسی مداخلت وغیرہ کی تو پھر آئی ایس آئی کا سیاسی سیل بنایا کس لیے گیا تھا؟ جب ملٹری انٹیلیجنس پہلے سے موجود تھی، اس کے بعد ایک اور انٹیلیجنس کی آئی ایس آئی کے نام سے بنائی گئی ایجنسی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک سیاسی سیل جو ہے وہ بنایا گیا بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے سیاستدانوں کی جاسوسی کرے، اور آہستہ آہستہ حالات اس طرح بڑھتے چلے گئے کہ وہ سیاسی سیل جو ہے آئی ایس آئی کا وہ زیادہ حاوی ہو گیا۔ جو دشمن کی جاسوسی ہے وہ تو ملٹری انٹیلیجنس ہی کرتی رہی، لیکن یہ ہے کہ سیاستدانوں کی یا ملک کے اندر جو جاسوسی کا نظام ہے وہ آئی ایس آئی میں اپنے اس پر حاوی ہوتی چلی گئی، اور زیادہ کام ان کا یہی رہ گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے تو ہر مجرم جو ہے، ہر آئی ایس آئی کا سربراہ، اس پہ یہ جرم، اس قسم کا جرم ثابت کرنے جو اب الزام لگے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ شوکت صدیقی جو جج تھا اسے جو باتیں کی تھی اس وقت، تو آج ان کا یہ فیصلہ ثابت کر رہا ہے کہ شوکت صدیقی کے الزامات درست ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ججوں کو مداخلت ہو رہی ہے عدالتی نظام کے اندر، تو آج اس وقت تو کوئی نہیں بولا، نہ ان کو ہٹایا گیا حمید صاحب کو، اور نہ اس وقت ان کے خلاف کوئی ایسے، ہاں اس کو سزا دے دی گئی، شوکت صدیقی کو فارغ کر دیا گیا، اور آج وہی الزامات ثابت ہو گئے کہ انہیں الزامات کی بنیاد بنا کے آج جو ہے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی فیصلہ ہے۔ جی خان صاحب، اور یہ جی سوری، میں سمجھا بات ختم ہو گئی۔ اچھا، مریم نے کہا جی یہ جتنے مقدمات، اس کا ایک بیان چل رہا ہے میرے اوپر بنائے گئے تھے وہ فیض حمید نے بنائے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گیم اندر سے جو چلی ہے، اور یہ میسج عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی دے دیا گیا۔ دیکھیں، مریم کی یہ بات جو ہے اس کے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو ہتھکڑی باندھ کے تو سیٹ کے ساتھ جہاز پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی کروانے والی تو اسی شعبے کے لوگ تھے۔ تو یہ تو ایک ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہوا ہے، میں نے کہا نا کہ وہ حاوی ہو گئے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں استعمال کر لیں۔ اب آپ جس چیز کو چاہیں پکڑنا چاہیں اسی الزامات کے اندر، لیکن جس کو آپ نے سزا دینی ہے، جس کو آپ نے پکڑنا ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، جو جس کو آپ نہیں چھیڑنا چاہتے وہ خاموش رہتا ہے۔ اب یہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ بھئی عاصم منیر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ٹھان گئی تھی، اور اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حمید صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا۔ عام طور پر فوجی جب سے ہمارے پاکستان فوج کے ڈسپلن کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ جب تک سروس میں ہو اس وقت ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے ان کے جنرل کی طرف سے، لیکن جب وہ سروس سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنی کہتے ہیں ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جانا، پھر وہ ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے یا ایسے معاملات کی سو نہیں لیتے، اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں
یا کوئی نئی جاب جو ان کو آفر کی جاتی ہے وہ لے لیتے ہیں. ہاں ان حمید صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی جاری رکھی اور انہوں نے خانہ وہ کارروائیاں کرتے رہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بعض دفعہ وارننگ دی بھی گئی کہ بھائی آپ یہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کریں, لیکن انہوں نے ایکٹیویٹیز بند نہیں کی, تب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. یہ ایک اگر جرم بنتا ہے ان کا, اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو یہ پھر یقین ہے, کیونکہ ایسی خبریں باہر آتی رہی ہیں کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے ہیں, لیکن یہ انہوں نے خانہ پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے کام کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ وہی بات بنی ہو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی. جی صاحب, ایک اس وقت جو پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے, ہماری باتیں تو اور ہوتی ہے, ہم ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو عمران خان کے ساتھ اگلا سلوک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اسے مت جیل میں بھیج دیا جائے گا, کوئی اس طرح کی خبریں چلا دی گئی ہے کہ سزائے موت دے دی جائے گی. اس کے بعد عمران خان کا نمبر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, عمران خان تو اندر ہی رہے گا. اس قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. اس سارے ماحول کا مقصد یہ نظر آتا ہے جیسے بہت سارے لوگ شروع میں ہی ہٹ گئے تھے جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ بھئی اب اس بندے کو انہوں نے نہیں چھوڑنا. شفقت محمود جیسے لوگ جنہوں نے وزارتیں بھی لی, جنہوں نے فرنٹ پہ عمران خان صاحب کے لیے کام بھی کیا تحریک انصاف کے لیے, لیکن جو ان کو ہاتھ پڑا وہ پیچھے ہٹ گئے. جن میں سندھ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, شفقت محمود صاحب تو پنجاب سے 2-3 ہی تھے, تو اس لحاظ سے وہ یا 2-3 بک گئے, وہ فیصل واڈو جیسے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آپ سیاست چھوڑ دیں, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, باہر جانے کے لیے تیار نہیں. تو پھر پیچھے یہی رہ جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کو اوپر ایسا پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ وہ لوگ ان کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ اکیلے رہ جائیں فضا کے اندر. ظاہر ہے کہ جب تک پارٹی کے اندر ساتھ اچھے کارکنان نہ ہوں یا اچھے صاحب دماغ لوگ ساتھ نہ ہوں, سیاسی ورکر تو نعرہ بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اس لحاظ سے کوشش ان کی یہی ہے کہ بھئی ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ممکن ہے وہ کسی اسٹیج پہ جا کے کامیاب بھی ہو جائیں. اچھا, سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے کہ یہ سارا کچھ مریم کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں, مریم مسئلہ نہیں ہے, مریم کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مریم کا باپ 1 گھنٹے کی بات تھا, 1 گھنٹے کے اندر اگلوں نے قبضہ کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہ چلتا کیا, اس کو اٹھا کے جہاز پہ بٹھا کے لے گئے. تو یہ مریم کو کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ سب ان کا مریم کے چمچوں کے پراپوگنڈے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے. اچھا خان صاحب, اپیل آگے سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے اس سزا کے خلاف؟ اور اگر انہوں نے, میرا تو خیال یقیناً ہوگی. اب یہ سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ اس کو اپیل کو جلدی سنتی ہے یا اس کو لائن میں لگا دیتی ہے اور 2-4 سال ایسے گزار دیتی ہے. چلے, یہ تو تھی جی پاکستان کی جو آج کی سب سے بڑی خبر چل رہی ہے, مگر خبر تو کافی دن سے گردش کر رہی تھی. خان صاحب, جرمنی کی کوئی خیر خبر؟ جرمنی کے اندر تو زیادہ تر مصروفیت اس وقت جو ہے وہ یوکرائن جنگ ہی بنی ہوئی ہے. وہ جو تھے اپنے یوکرائن کے صدر, وہ اٹلی میں پوپ سے بھی ملے ہیں, اٹلی کے صدر سے ملے ہیں خاتون سے. اس کے بعد وہ امریکہ بھی ہوا ہے اور امریکہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ ہمارے چانسلر, جرمن چانسلر اور فرانس کے وزیر اعظم جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. اب وہ یوکرائن کے صدر صاحب آج واپس یہاں یورپ آ رہے ہیں اور یورپین یہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں ملاقات. اور یورپین یونین نے ان یورپین 3-4 ملکوں نے دعوت دی ہے ٹرمپ صاحب کو کہ وہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ یورپ کا دورہ کریں اور یہاں جرمنی کے اندر ان کی ملاقات ہو یوکرائن وار کے اوپر. لیکن ٹرمپ صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی یا مجھے کوئی ایسی ہوپ نظر نہیں آتی کہ ہاں میری 100% آپ میری بات کو تسلیم کریں گے, میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں آنے کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آتا. بہرحال یوکرائن کی جنگ اس وقت جو ہے وہ کسی فائنل سٹیج کی طرف لگانے کے لیے کوششیں جو ہے وہ پوری طرح کی جا رہی ہیں. اور فلسطین کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ٹرمپ صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیا سال جب شروع ہو تو وہاں پر نئی حکومت جو ہے جو عالمی رہنماؤں کے اوپر مبنی
عالمی طاقتیں جس کا فیصلہ کریں وہ کام کرنا وہ شروع کر دے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے اپنے نام دیے ہیں کہ وہ بھی اس حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ممکن ہے وہاں تو وہ کامیاب ہو جائے. اور لیکن یہ کہ یہ یوکرائن وار جس پہ سب سے زیادہ ایکٹیو اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جرمنی جو ہے وہ آج کل اسی وار کے معاملے میں مصروف ہے. اور اپنی جو بیچاروں کو جو سیاسی طور پر ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ابھی تک دسمبر تک انہوں نے پورا کرنا ہے اپنے بجٹ وغیرہ کے معاملات کو، جس میں سب سے زیادہ ایک مسئلہ تو انہوں نے حل کر لیا. لیکن اب جو ہے کرگن کا سے جو ہے ان کو جو 3% بڑھانا ہے اس کی بحث ابھی چل رہی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی فائنل رزلٹ سامنے نہیں آ سکا. کرگن کا سے 3.9% تک بڑھانا چاہتے ہیں. حکومت اجازت نہیں دے رہی تو پھر ان کا کلیم یہ ہے کہ حکومت ہمیں مدد دے. تو حکومت کہتی ہے ہم پہلے ہی آلریڈی دے رہے ہیں آپ کو کافی مدد. تو بس ان جھگڑوں میں جو سیاست جو ہے. ہاں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ADF یہ جو ہے PDF یہ AfD والے جو ہیں یہ اپنی اگلی حکومت کی تیاری کریں کہ اگلے سال 5 صوبوں میں الیکشن ہے اور ان کا ایک 20 افراد پر سینئر افراد پر مشتمل جو وفد ہے وہ آج کل امریکہ گیا ہوا ہے کل سے. اور جہاں وہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن سے ملاقاتیں کرے گا اور ان کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جلد ہے اقتدار میں آنے والے ہیں جرمنی کے اندر، اس لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری اہمیت کو سمجھو اور ہمارے ساتھ معاملات جو ہے وہ سیاسی طور پر سیدھے رکھو. تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے جرمنی کے اندر ہو رہی ہے. حضرت ایک اور بڑا آج کا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ طوفان آیا ہوا ہے. پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب آپ کو پتا ہے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کی گاڑی کو 10 منٹ تک یہاں برٹش پولیس نے چیک کیا جب وہ ملنے کے منسٹری میں کسی وزیر سے، وزیر خارجہ یا داخلہ سے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی انسلٹ ہے، ہمارا منسٹر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. دیکھیں اس میں انسلٹ والی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی ویڈیو تو نہیں بن رہی ہوتی. ان لوگوں کے پیچھے کیونکہ تحریک انصاف والے لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں. ایک تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وزارت خارجہ ہے یا کون سی وزارت کا دفتر ہے. مجھے مطلب دل تسلیم نہیں کرتا کہ وزارت وزیر داخلہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کے اس میں گیا ہو. اگر وہ کہتے ہیں ہاں وزارت داخلہ کا دفتر ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ وزیر داخلہ وہاں کے وزیر داخلہ سے ملنے کے لیے ان کے آفیشل سے ملنے کے لیے گیا ہو. اور لیکن یہ کہ بھئی جس طریق پر وہ ویڈیو بنائی گئی اگر وہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک فالو کریں تو وہ لازم پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اس ویڈیو بنانے کے. تو اس لیے عام طور پہ تو یہاں پر جو بھی داخل ہو گاڑی اس کو اس طرح چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں منسٹر یا جو بھی مہمان آئے اس کو اسی طرح وہاں سے گزارا جاتا ہے. عام طور پہ تو وہ اس طرح نیچے لیٹ کے نہیں دیکھتے جو کہ اس میں ہے. لیکن اسے یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ باقی اسی گاڑی کے اندر جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ سفر کر رہے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کی کہانی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ اللہ جانے. جی چلے بہت شکریہ خاص. یہ جی عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ، اور جو بھی تازہ صورتحال ہوتی ہے آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لے.